أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ سورۃ بقرہ مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے۔ ابتدائی 100 آیات توحید پر مشتمل ہے اور اس کے اوپر ایمان بالآخرت متفرع ہے۔ 101 آیت سے 63 تک رسالت کا مسئلہ ہے اور ان پر شبہات کے جوابات ہیں، اور صداقت الکتاب متفرع ہے۔ اسی طرح اول حصے میں تہذیب الاخلاق ہے اور دوسرے حصے میں السیاست المدنیہ کے 4 قاعدے ہیں۔ تیسرے حصے میں جہاد ہے، مجاہد کے 10 اوصاف ہے، 5 اعتقادی 5 عملی، اور تدبیر المنزل کے 18 فروعی احکام ہیں کہ گھر آباد کرنا، ایک ملک میں نظام کیسے نافذ ہوگا، رعایا کی اصلاح کیسے ہوگی۔ آیت نمبر 155 سے انفاق کا مسئلہ ہے اور اس زمن میں جماعت بندی ہے، اور اخیر میں آداب ہے اور تنظیم ہے۔ سورۃ بقرہ میں دعویٰ ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ، مخلصین مومنین کے اوصاف 5 بیان کیے۔ ایمان کے منکرین کے ضم میں 2 آیتیں ہیں، اور ایمان کے مترددین اور شاکین منافقین کی مذمت میں ایک رکوع ہے جو 10 نشانیوں پر 2 مثالوں پر مشتمل ہے۔ سورت میں پہلی مرتبہ دعویٰ ذکر ہوا اعبدوا ربکم کے ساتھ، اور اس پر آفاقی ادلہ قائم فرمائی، الذی خلقا، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرجا۔ نتیجہ متفرع فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورت کے شروع میں کہا تھا کتاب میں شک نہیں ہے متکلم کی طرف سے، اور اگر مخاطب کو ہے تو آؤ مقابلہ کر لو، ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ اس کو کہتے ہیں تعجیز فی التحدید، التعجیز فی التحدید۔ مطیعین پیدا ہو گئے تو بشارت دے دی گئی، اور ساتھ آئے تو تنبیہ کی گئی اور تنذیر فرمائی گئی۔ حق تعالیٰ کے مصالح امثلہ کی حکمتیں بیان کی، اور اس کے ساتھ ہی منکرین اور ناقضین اور فاسقین کی مذمتیں ہوئی۔ تو عمومی نعمتوں کا ذکر شروع ہوا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود و حیات بخشی۔ والذی خلق لکم ما فی الارض، سب کچھ تمہارے لیے پیدا ہے۔ اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہارے باپ آدم کو خلیفہ ارض بنایا، ملائک سے ان کا سجدہ کرایا، ان کی توبہ قبول فرمائی، اور مکذبین کی مذمت کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ جب یہ خطابات عامہ پوری ہو گئی تو خطابات خاصہ یا بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب اول ہوا، نعم مجملہ کا بیان ہوا۔ دوبارہ یا بنی اسرائیل میں نعم مدلل بما حکایات ثلاثہ کے بیان فرمائے۔ اس زمن میں ایک حکایت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں سے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے ذبح کرو۔ بقرہ معروف حیوان ہے اور حلال جانور ہے،
والجاموس نوع من البقر، جامع الصغیر میں علی سے منقول ہے، شرح وقایہ فقہ کی کتاب وغیرہ میں بھی ہے کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ گائے اور بھینس شرعی احکام میں برابر ہے، اور ان کے ذبح کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ذبح کرنے سے روح کو تقویت ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے یا بچی تو عن الغلام شاتان وعن الجاریت شاتن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، آپ 2 بکرے اس کے نام پر عقیقے کی نیت میں عقیقے کے فقہی تفصیل کے ساتھ کاٹیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچی دی ہے تو آپ 1 بکرا کاٹ سکتے ہیں۔ اس حکمت عقیقہ میں مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں ان اللہ قد آتاکم روحا فافدوہ بروح، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک روح جان دے دی، تم بھی اس کے نام پر جان خیرات کرو، جان آفرینش کر لو۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ عقیقے میں گائے یا اونٹ کے حصے ہو سکتے ہیں، اولا و افضل تو عقیقے میں بکرے ہیں، ممکن ہے گوشت کی ضرورت کے لیے یا بکرے نہ ملنے کی صورت میں گائے بھینس اونٹ میں 2 حصے رکھے جائیں۔ عقیقے میں 2 بکرے ہیں یا 1، لڑکے اور لڑکی کے فرق کے ساتھ، مہمان زیادہ ہے، بقیہ ذبیح ہے، بنیت ضیافت کے، دعوت کے ہو سکتے ہیں۔ عقیقے کے احکام یہ ہے کہ جب بچے یا بچی پر خیریت سے 7واں دن آ جائے یا 14واں دن یا 21واں دن تو اس کی طرف سے 2 بکرے کاٹیں، اس کے بال سر کے اتارے، کینچی سے یا اسرے سے اس کو سونے یا چاندی سے وزن کرے، وہ سونا یا چاندی فقراء کو دے، اور اس دن بچے کے نام کا اعلان کر لے۔ حقیقت 4 چیزوں کا نام ہے، دنوں کی تعین، 7واں 14واں 21واں، یا بکرے اور مینڈے ذبح کرنا اور بچے کے بال اتارنا اور اس کے نام کے پختگی کا اعلان کرنا۔ حقیقے کا گوشت صدقہ نہیں ہے، شکرانہ ہے، اس لیے اپنے پرائے، مالدار، فقیر سب کھا سکتے ہیں۔ اللہ ولیمے کے اندر بھی گوشت سنت ہے، اور بڑے سے بڑا جانور بھی کاٹا جا سکتا ہے، کئی جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ عالمگیری پہ 5 جلد میں ہے کہ ولیمہ 3 دن تک ہے، لیکن امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر 7 دن تک کا ثبوت کیا ہے۔ میرے خیال میں 3 دن تک تو سنت ہے، اور 7ویں دن تک 7 دن تک یہ نفس دعوت یا استحباب ہے۔ اچھا ہے کہ مخلوق کے ساتھ توسع ہو جائے، توسیع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ مسائل عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے شرکاء کو دین کا پورا پتہ چلے۔ ذبح کا طریقہ معروف ہے، جب گلے کے 4 رگیں جن کو ادارابی میں اوداج اربع کہا ہے وہ کٹ جائے یا اکثر کٹ جائے، 2 بھی اکثریت کے حکم میں۔ اگر 1 کٹ گئی اور 3 بچ گئے تو فقہاء کہتے جانور حلال نہیں ہو۔ لیکن ضرورت اگر خون نکل گیا، وقت بہت کم تھا، تو فتویٰ علت کا دیا جا سکتا ہے۔
ان الصدقہ تدفع بلاء الآخرہ وان الہدیہ تدفع بلاء الدنیا. آپ نے ایک دوست کو گفٹ دے دیا، سوغات پیش کی، اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیفیں دور کر لے گا. اور آپ نے ایک صدقہ دے دیا فقیر مسکین مستحق کو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اخروی تکالیف دور کر دے گا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے. بنی اسرائیل کو ایک تکلیف پیش آئی. ان کا ایک مالدار آدمی تھا، اس کا نام تھا عامیل. عامیل آمین نہیں تھا جیسے تفسیر محمود میں غلط چھپ گیا. وہ قتل ہو گیا. سب قوم قبیلہ پریشان تھا، قاتل نہیں جانتے تھے. حکم آیا کہ اللہ کے نام پر ایک گائے ذبح کرو تو قاتل معلوم ہو جائے گا. کوئی سی گائے ذبح کر لیتے کام ہو جاتا. لیکن اسرائیلی ٹیڑھے مزاج کے تھے اور انہوں نے پوچھا گائے کیسی ہوگی ہو، ماں لونہا ہو ماں ہیا ہو. شروع ہو گئے. حدیث میں ہے کوئی سی گائے ذبح کر لیتے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل کر دیتا. لما شددوا شدد اللہ علیہ، جب انہوں نے سختی برتی خدا نے بھی ان کے ساتھ سختی فرمائی. تعویذ لینے آتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ وہ ایک مالدار آدمی، ایک مسجد میں اعلان ہوا، ہمارے صوبہ سرحد میں یہ دستور ہے کہ بھئی رات کو یا صبح کوئی مسافر ہو تو ایک آدمی کہہ دیتا ہے میں ناشتے کے لیے لے جاتا ہوں، اور 4-5 مسافرین جمع ہو جاتے ہیں. ایک کچھ دیر گزر گئی تو ایک مسافر نے شور مچایا کہ وہی وہ آدمی کہاں چلا گیا جو ناشتہ کرا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو چلا گیا لے گیا، لیکن ایک مالدار آدمی کا کارخانوں کا مالک ہے کہ مجھے اس کا در معلوم ہے. وہ جو مہمانوں کو لے گیا وہ بجلی میں الیکٹریشین ہے، کام مزدور قسم کا آدمی تھا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے گھر معلوم ہے، یہ کارخانے کا مالک ہے. مسافر کو لے کے اس کے گھر لے گیا. یہ ایک رہ گیا تھا، کہا کوئی بات نہیں بیٹھ جائے. تو آپ بھی بیٹھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا تو اپنا گھر ہے وہی ناشتے کو. کہا تیرا گھر ہوتا تو یہ ایک اپنے گھر لے جاتے، میرے گھر کیوں لایا؟ بیٹھو. زبردستی اس کو ناشتہ کرایا. بس لوگوں سے خیر کا کام نہیں بنتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے خیر مل سکتی ہے، لیکن اللہ نے بد نصیب بنایا ہوتا ہے. اللہ مسائل و احکام تو بہت زیادہ ہے. گائے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک خصلت تھی اور ان کی ایک قوم تھی، طبقہ، جن کے ہاں باقاعدہ گائے کا پرستش ہوتا تھا. ہندوستان کے ہندو بھی گائے کو نہیں کاٹتے اور یہ ان کی گاؤ ماتا ہے، یعنی مذہبی ماں ہے. ہندوؤں کے یہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے ہیں چھوٹے بچے کو، اور گٹھی میں تھوڑی سی گائے کا پیشاب ڈال دیتے ہیں. لیکن دلیل میں وہ پیش آپ کو کرتے ہیں کہ بول ماکول اللحم صرف ابو حنیفہ کے ہاں پلید ہے، اوروں کے ہاں سب کے ہاں طاہر ہے. والاسف ولا حق، کاش کہ مالک شافعی و احمد کا یہ قول نہ ہوتا. شافعی کا تو نہیں ہے، مالک و احمد کا ہے. اس مسئلے میں امام شافعی امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ بھی بول ماکول اللحم کو غلیظہ و نجس کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو 4 اقوال ہے. مشہور یہ ہے کہ بول تو نجاست خفیفہ ہے اور براز جو ان کے ہے وہ نجاست غلیظہ ہے. خون بھی بالاتفاق پلید ہے.
لیکن ہندوؤں کا نظریہ بالکل علیحدہ ہے. اور وہ رام چندر کا قصہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیتا کے لیے تعویذ لے رہا تھا ایران کے اندر زرتشت سے. تعویذ تو کیا لایا کہ الٹا اس نے اس کو دستور پڑھایا ایک حصہ، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک ستارہ بشکل سور ہے، بیل کی شکل کا. زمین پر جب گائے کے ساتھ احسان کیا جائے تو اس شخص کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے. اس لیے ایران اور ہندوستان کا ہمیشہ تعلق اچھا ہوتا ہے. ایران کے مجوسی اور ہندوستان کے ہندو نسلاً اصلاً ایک ہے. اور اسی میں مجدد رحمہ اللہ کا باقاعدہ واقعہ میں نے عرض کیا ہے. اور یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے. گائے ذبح کرنے کے بعد مشکل حل ہو جائے گی. اب بھی لوگ اپنی مشکلات کے لیے گائے ذبح کرتے ہیں، بھینسیں کٹواتے ہیں، اونٹ کٹواتے ہیں، اور اللہ کو راضی کر کے مشکلات پر قابو پاتے ہیں. قالوا بنی اسرائیل نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ اڑاتے ہیں ہمارا ٹھٹھا، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. منگ پورے خان دے منگ بڑے پروتے ہوتے غوال آلہ کا بڑے اگد اگد پروتے چامڑ کڑ گئے اور تو غوال آلہ کا داستہ خبری. قال حضرت نے فرمایا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں غیر سنجیدہ لوگوں میں سے. یاد رکھنا جہل کبھی ضد العلم ہے اور جہل کبھی کبھی ضد الحلم ہے. یہاں پر جہل حلم کے مقابلے میں ہے. غیر سنجیدہ باتیں کرنا، لوگ سب گفتگو کر رہے، یہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے، غیر سنجیدہ آدمی ہے. پختہ کلام کرو مضبوط، اور جب تک ضرورت نہ ہو ہنسنے کی حاجت نہیں. بعض لوگ ابھی آپ سے ملے نہیں، پہلے سے منہ کھول لیتے ہیں، دانت نکال لیتے ہیں. آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس چیز پر ہنس رہا ہے. یہ غیر سنجیدہ طبقہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا حضرت موسیٰ نے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں غیر سنجیدہ لوگوں میں سے، کہ تمہاری لاش پڑی ہے مشکلات میں ہو اور میں ایسے موقع پہ ہنسی اڑاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اسرائیلی پکارے ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے ہم کو کہ وہ کیسی ہے. ماہیہ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں جنس آتا ہے، منطقی کہتے بالکل غلط. اس کے جواب میں اوصاف آتے ہیں. اوصاف کے معلوم کرنے کے لیے سوال ما ہوا یا ماہیہ سے ہوتا ہے. قال حضرت نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک یہ ایک گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہے، ولا بکر نہ بوڑھی ہے. فارض بوڑھی بڈڑی گائے، اور بکر باکرہ یعنی بڑھیا. یہ میرا اپنا ترجمہ ہے. انا ابو عذرہا، یہ ترجمہ وہ ہے انا ابو عذرہا. نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بوڑھی ہے، پھر کیسی ہے؟ اوان بین ذالک، بالکل درمیان میں ہے. ففعلوا ما تؤمرون، کر لو نا جیسے کہا جاتا ہے. حضرت نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کر لو. کوئی گائے کاٹو مت پوچھو. ہم سے پوچھیں گے تعویذ لکھ کے دے دی یا سورت بتائی 41 مرتبہ پڑھنے کا، کس وقت پڑھے، تعویذ کو کیسے باندھے، تو اس کو کہا جائے گا کہ کافی دیر تک تعویذ ہاتھ میں پکڑ کے آسمان کو دیکھتے رہے. کیسے کپڑے میرے پیٹنے جو نہ سفید ہو، نہ کالا ہو، نہ سرخ ہو، نہ پیلا ہو. اسرائیلی ہے نا، شدت پیدا کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھماتے ہو. ایسا مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے
کہ جب مجھ سے تعویذ مانگ لیتے ہیں میں کہتا ہوں 20 رکعت نفل پڑھ کے آؤ. یہ بہت آسان ہے تعویذ لکھتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذمہ کیا کام ہے وہی بتائیے ہمیں. تو حضرت نے فرمایا ان کا کام لگاتا ہوں میں. بھئی جب ہم نے ٹائم نہیں بتایا، ہم نے پابندی نہیں بتائی، تو ابن اسرائیل تجھے کیا ضرورت ہے الٹے سیدھے پوچھنے کی؟ لما شددوا شدد اللہ علیہ، جب انہوں نے ناحق سختی کی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ سختی فرمائی. اب ایسی گائے ڈھونڈو جو نہ بوڑھی ہو نہ بوڑھی ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے ہمیں کیسے رنگ ہوگا، گائے کس رنگ کی ہے. قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہے پیلی زرد رنگ کی گائے، سب سے اعلیٰ گائے ہوتی، بہترین بکری سفید رنگ کی یا بالکل کالی جس کے سینگ مڑے ہوئے ہو، اور عمدہ بھینس جس کا سر اور دم کا سرا سفید نہ ہو، جس کو سندھی میں کہتے ہیں یہاں کنڈی کی بھینس. کنڈی کی بھینس پشتو میں کہتے ہیں تور لمئی. تور لمئی ہمیشہ بھینس کے سر یا دم کا کچھ حصہ سفید ہوگا. اگر کوئی ایسی بھینس ہو جس کا سر بھی کالا ہو اور اس کے دم کا پھول بھی کالا ہو، اس کو سندھی میں کہتے ہیں کنڈی اور پشتو میں کہتے ہیں تور لمئی، سب سے اعلیٰ نسل کی بھینس. رنگتوں پر فرق ہے. حدیث شریف میں اطلب الخیر من حسان الوجوہ، حسین جمیل آدمی سے اچھے توقعات رکھے. عام طور پر کالا بجھنگا جو ہوتا ہے بہت شرارتی ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کالے آدمی کا دل بھی کالا ہوتا ہے، اس کا ہر کام ٹیڑھا ہوتا ہے. گورا چٹا وہ بات رکھ نہیں سکتا ہے، فوراً کہہ دے گا. اور کالا جو ہے وہ تو گھونگھٹ ہے، گھونگھٹ سے باتیں نکالنا کوئی آسان کام نہیں. فرق ہے گورے اور کالے کا، یہ ماننا پڑے گا. آگے آپ اور ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گورے رنگ کا ہوتا ہے پکا بے وفا خود غرض، کالے رنگ کا اخلاص ہوتا ہے. اس میں وہی طور ہوتا بد موائے خلقہ اور پتور غرون بزرگان ناستے کبھی. پشتو میں کہتے ہیں کہ کالے کو زیادہ برا نہ کہو، کالے کالے پہاڑوں پر نیک بندے وقت گزارتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کالے کالے حروف قرآن کے ہوتے ہیں. تورم زاندہ بارہ کسے چھوڑو گڑی جگہ. اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کے ہاں بالکل خوبصورت گورا چٹا بچہ ہو گیا. عرب عام طور پر کالے ہوتے ہیں. وہ بڑا خفا ہو گیا، دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ چند بچہ کہاں سے آیا. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بھی کالا ہوں، میری گھر والی بھی، بچہ پیدا ہوا ہے بالکل مکھن کی ٹکی. آپ سمجھ گئے کہ اوہو اس کو شک ہو گیا ہے بغیر دلیل کے. توبہ توبہ. آپ نے فرمایا آپ کے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ کہ بھورے ہیں. کہ ان میں کوئی اورق بھی ہے کالا اور چتکبرا؟ انہوں نے کہا ایک ہے. کہ وہ کہاں سے اس رنگ کا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ممکن ہے ان کی نسل میں کوئی اونٹ اس رنگ کا گزرا ہے. آپ نے فرمایا ممکن ہے آپ کی نسل میں کوئی اس رنگ کا ہو اور بچہ اس پر چلا گیا. فقہا کہتے بغیر دلیل کے شک کرنا نسب پر جائز نہیں ہے، لوگوں کی عزت خراب ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گائے ہے بالکل پیلی، غوادہ تک زیڑا صفرا. جب عربی میں تاکید کے لیے ہر رنگ کا علیحدہ آتا ہے فاقع، صفرا فاقع یعنی پیلا شوخ،
اور اردو میں یہ دستور ہے کہ ڈبل رنگ لگتے ہیں، کالا بجنگا، کالا کلوٹا، گورا چھٹا، زرد پیلا، لال سرخ، دو دو رنگ، یہ تاکید ہے۔ اور پشتوں میں تک سر، تک سپین، تک شین، تک زڑ، تک تک تک، یہ تاکیدات ہے پشتوں میں۔ تم پختو ہے رسوات تن بدی خبر کا تھا۔ خاندان میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے دنیا جمع تھی، بہت زمانہ ہو گیا۔ افغانیان کہتے ہیں اصل پشتو تو ہماری ہے، اور صوبہ سرحد والے یا اور لوگ یہ پشتو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، یہ کیا کہہ دیا، نہیں مان لے آپ۔ میں نے کہا بکری کی بچی کو پشتو میں کیا کہتے ہیں، بھیڑ کی بچی کو کیا کہتے ہیں، اور گھوڑی کی بچی کو کیا کہتے ہیں، اور اونٹنی کی بچی کو کیا کہتے ہیں۔ یہ رضا خمت ناراضی میں اگیت یوی تا چیلائی ہوئی، بلے تا گڈو رئی ہوئی، دا غواغی تا سخائی ہوئی، دا میخ بچائی تا کٹائی ہوئی، دا اسپ اگی تا بیانا ہوئی، اور دا خرا اگی تا کچانی ہوئی۔ سیدھا میں ٹھورشمان اللہ کاندارے غریشو آئی سوال، اور دا اوخ اگی تا جنگئی ہوئی، جنگئی، اور دا سپی اگی تا کترائی ہوئی، دا پیشو اگی تا پیشو مڑائی ہوئی، نور میں تا بمخ کے بوزو چخکر ماتی ویدا کنڈئی دا، چلکئی نی ویدا لنڈئی دا، چغوگی پریکڑشے ویدا بچائی دا، چغاخونے نی ویدا سوڑائی دا۔ ایسے سرمائے اللہ سکتا تھا یاد نہیں بخت، کنڈئی لنڈئی گڑئی سوڑائی اور بچائی۔ اس کہنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ عزیز طلباء اپنی اپنی زبان کی ادب پر بھی نظر رکھیں۔ کہنے لگے بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دیں ہم کو گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہے پیلے رنگ کی، فاقع شوق، لونہا رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتا ہے دیکھنے والوں کو۔ بالکل پیلے رنگ کی گائے ہو، بڑی اچھی لگتی ہے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ بہترین گائے عمدہ جانور ہے، جب بیاہ جائے دودھ دیتی ہے، جب گابن ہو خود اچھی لگتی ہے، جب سوکھ جائے کٹ کے طالب علم کھا لیتے۔ اللہ اللہ۔ رنجیت سنگھ ناکارہ بادشاہ تھا سکھوں کا، مسلمانوں کے ساتھ بڑی سختی کی، بہت سخت۔ ایک آدمی نے قربانی میں گائے کاٹی، عید الاضحیٰ میں قربانی میں گائے کاٹی۔ رنجیت سنگھ نے بلایا اسے، کیوں کاٹی؟ رنجیت سنگھ کا ایک اعلان تھا کہ سچ پر بہت خوش ہوتا تھا، جب یہ ثابت ہوا کہ یہ سچ بول رہا ہے سزا نہیں دیتا تھا۔ تو ایک آدمی نے بقر عید میں گائے کاٹی، رنجیت سنگھ کو رپورٹ مل گئی، اور اس نے کہا کہ کیوں کاٹا ہے؟ کہا بس جی مذہبی جوش آ گیا تھا۔ کہا پھر توبہ کرتا ہوں، کبھی نہیں کاٹوں، چلو۔ دوسرا سال آیا، بقر عید کے موقع پر اس آدمی نے 2 گائے کاٹی، ایک کی 2 کاٹی۔ ایک آدمی نے رنجیت سنگھ کو بتایا، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ جس آدمی نے ان کو پکڑ کے دینا تھا، گائے جس نے کاٹی تھی، اس نے اس کو کہا میں تو ویسے مر رہا ہوں، میرے ساتھ جنگل چلے جاؤ، خزانہ ہے وہ لے لو۔ وہ چلا گیا، جب وہاں پہنچ گیا اس نے اس کی بھی گردن ماری، کیوں میری اطلاع تم نے دی؟ رات ہو گئی، لاش کو کپڑوں میں لپیٹا
اور جا رہا تھا، کوٹوال نے آواز لگائی، کون؟ کہا دھوبی ہے، کپڑے دھونے جا رہا ہے۔ کہا تلاشی دے دو۔ جب تلاشی لے لی، کپڑوں میں لاش نکل آئی، اس نے پکڑ لیا۔ رنجیت سنگھ کے پاس پیش ہوا، کہا گائے تم نے 2 کاٹی؟ کہ بالکل۔ آدمی کو کیوں کاٹا؟ کہ آپ کے پاس شکایت لگائی، بہت ڈر لگتا ہے آپ سے۔ کہا نہیں کاٹو نا۔ کہا آئندہ توبہ کرتا ہوں۔ چلو، جب تیسرا سال آیا، اس آدمی نے 4 گائے کاٹی، بقرعید میں 4 گائے ذبح کی۔ اب رنجیت سنگھ نے حکم دے دیا کہ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، پکڑ کے گرفتار کرو، کمرے میں بند کرو پھانسی کاٹ میں، اور صبح سویرے، ہمیشہ پھانسی صبح ہوتی ہے، صبح سویرے پھانسی کر لو اس کو، میرے پاس نہیں لاؤ۔ خدا کا کرنا یہ تھا، اسی رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور فقراء، مساکین اور اہل دربار کو سونا چاندی بانٹ رہا ہے۔ اس کی اہلیہ نے کھلوایا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچہ دے دیا، بہت خوشی کا دن ہے۔ بہت نامناسب بات ہے کہ جانور کے بدلے میں انسان ذبح ہو جائے، بہت نامناسب بات ہے۔ یہ جو گائے ذبح کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، اس کو نہیں کاٹو، نہیں مارو اس کو۔ رنجیت سنگھ حیران ہو گئے کہ خوشی کا دن ہے، واقعی اللہ نے ہمیں بیٹا دیا اتنے زمانے بعد، اور گائے کے بدلے میں ایک آدمی مارا جا رہا ہے، اس کو بلایا۔ رنجیت سنگھ نے اس کو کہا کہ میں نے تیرا خدا مان لیا، تیرا خدا واقعی خدا ہے جس نے رنجیت سنگھ کے مقابلے میں تیری حمایت پر کمر باندھی ہے۔ ایک طرف رنجیت سنگھ کی پوری حکومت ہے، دوسری طرف تیرا خدا ہے، اور تجھے ہر موقع پر مجھ سے بچاتا ہے۔ میں تیرے خدا کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی عظمت اور بڑائی ہو، اور میری طرف سے آپ ہر مہینے گائے کاٹیں اور اس کا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہوگا، کیونکہ میں نے تیرے خدا کی بڑائی مان لی، وہ مجھے قادر ہی نہیں ہونے دے رہا۔ آج تیری موت تھی تو میرے ہاں بچہ ہو گیا، میری زخمی و پریشان بیوی نے خوشیوں کے لہر میں مجھے کھلوایا، نہیں مارنا، بہت بری بات۔ اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہے، جانور کے بدلے میں انسانوں کو مارنا کتنی غلط بات ہے۔ ہائے ہائے، تسر الناظرین، یہ ایسے رنگت کے گائے ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جانور بھی ایسا ہو کہ آدمی دیکھ کے خوش ہو جائے، جانور ایسا ہو کہ دیکھ کے خوش ہو جائے، موٹی تازی فربہ بھینس ہو، بڑا چھڈا ہو اور چمک رہی ہو، صاف ستھری ہو، اسلامی مسائل پیدا ہو گئے۔ تسر الناظرین، جو جانور آپ پالے اس کی خدمت لازم ہے، وقت کا چارہ، پانی، صفائی ستھرائی سب ضروری ہے، اور رنگتوں کا دخل ہے۔ یہاں ہم نے شروع میں ایک بھینس پالی تھی، تو وہ یہی درختوں کے نیچے کھڑی ہوتی تھی، اس وقت اتنا رش نہیں تھا، انور شاہ کی والدہ خود دودھ نکالتی اور مٹھا اور مکھن سب چلتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک بھائی صاحب تھے، وہ PIA میں ملازم تھے بڑے، ان کی اہلیہ نے ہمارے گھر آ کر کہا کہ آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالی ہے، رہائشی علاقے میں جانور پالا ہے، KMC سے لائسنس لیے؟ اہلیہ نے مجھے کہا کہ یہ پڑوسن کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں بھینس کھڑی کی ہے تو KMC کے لائسنس نہیں لیا ہے۔ میں نے کہا جب یہ عورت پھر آ جائے مجھے بلا لو۔ وہ تو ہمارا پڑوس تھا، آمنے سامنے دروازے تھے، کھڑکی تھی ادھر، وہ آ گئی 10-11 بجے، گھر والوں نے مجھے خبر بھیجی کہ وہ پڑوسن آئی ہے۔ میں نے آ کے اس سے پتہ کیا یہ بات تم نے کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، یہ قانون ہے۔
میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے جو ٹیلی ویژن رکھا ہے اور کتا پالا ہے اس کی شریعت سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا اس پر پاکستان میں پابندی نہیں ہے. میں نے کہا پاکستان کی بات نہیں، اسلام کی کر رہا ہوں. لیکن اس نے کہا کہ بھینس پر پابندی ہے. میں نے کہا بھینس تو حلال جانور ہے، پیغمبر کی مسجد نبوی کے 7 اونٹ بندھے ہوئے بخاری میں ہیں. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں کی بات نہیں، آپ کے ایم سی کو کہے کہ میرے پاس لائسنس نہ ہونے کے بدلے بھینس اٹھا لے. میں اپنے خدا کو کہتا ہوں کہ آپ کو میرا جلوہ دکھائے، قدرت کا زور دکھائے. صالح وقت تھا، میں بھی جذبات میں آیا کیونکہ بھینس سے بڑی محبت ہے. بہن کیا کل شام کو بھینس سے چرانے چلا گیا. الحمدللہ کچھ دن گزر گئے، اس خاتون کا خاوند آیا. میں دارالحدیث کی جگہ چھوٹا سا باغ تھا، اس کے سامنے پلنگ پڑے رہتے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے سمجھا اس کی بیوی کے ساتھ منہ ماری ہوئی ہے تو یہ بیوی کی طرف سے لڑنے آیا ہوگا. میں بھی تیار ہو کے بیٹھ گیا. بالکل خط کے رکھو. وہ آئے، السلام علیکم، خیریت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ارے بھینس کتنے کی خریدی؟ 6000 کی. یہ 10,000 آپ رکھ لے اور مجھے معاف کر دیں. مجھے کہا کیوں خیریت؟ ہاں اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا. اس نے کہا کہ اس کو نوٹس مل گیا PIA کی طرف سے کہ آپ کو ایک بیماری ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں. تو یہ واٹر پمپ پہ ایک حکیم ہے، اس کے پاس گئے. حکیموں کیا یہ ہوتا ہے کہ سفوف دے دیا، کہا بھوری بھینس کے دودھ کے ساتھ لے. وہ سرور کے باڑے میں گیا، انہوں نے کہا بھوری بھینس ایک تھی، آپ کے مفتی صاحب لے گئے. اس نے گھر جا کے بیوی کو کہا گڑبڑ ہو گئی بڑی. مولانا صاحب کے خدا جوش میں آ گئے اور باڑے میں 300 بھینس سے کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں بوری بھینس تو آپ کے پڑوس میں مولانا صاحب لے کے گئے ہیں. میرے پاس آئے کہ دودھ چاہیے. میں نے کہا بالٹی میں جو دودھ پڑا ہوا تھا صبح نے پورا لا کے دے دیے، لے جاؤ. 2 یا 3 خوراک کھائے ہوں گے، چیک کروائے، بیماری ختم. اب 10,000 روپے لے کے آئے کہ آپ ایک کی جگہ 2 بھینسیں اور یہ دیوار توڑ دے ہمارے بنگلے کے سائڈ پہ، ہمارے بنگلے کے اندر آپ بھینس پالیں. اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، زور دکھایا اس کو. الحمدللہ وہ بھینس ایک کے بجائے آج 800 اور 1000 ہو گئی ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. تو تسر الناظرین، یہ ایسی رنگ کی گائے ہے کہ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، خوش کرتی ہے. کیا مطلب؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جانور جو شام کو چر کے گھر آتے ہیں دیکھنے کا نظارہ ہوتا ہے، اور صبح جب چرنے نکلتے ہیں تو بھی دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ حلال جانوروں کا پالنا عین علوم قرآن کے مطابق ہے، اور حلال جانور پر لائسنس ایشو کرنا یا پابندی لگانا ناجائز بات ہے. ہاں شہری آلودگی کو صاف رکھنا مویشی وغیرہ سے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو. یبین لنا، بتا دے ہمیں، ما ہی یہ کیسی گائے ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو، اس رنگ کی گائے تو ملی نہیں رہی. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور پالیں گے. اب رہنمائی پالیں گے یعنی گائے کو پالیں گے. کہا جاتا ہے کہ کچھ یتیم بچے تھے، ان کے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی، اور اس وصیت کے نتیجے میں وہی گائے اور اس کی رنگت فٹ ہو گئی. لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ گائے کاٹو لیکن اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دو. اور حدیث میں ہے اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ ہمیشہ کے لیے ڈھونڈتے پھرتے اور پریشان رہتے. جو کام جائز ہو اور آنے والے وقت سے متعلق ہو
اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا سنت طریقہ ہے. میں آؤں گا انشاءاللہ، میں دے دوں گا انشاءاللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو کام بھی کل سے متعلق ہو بغیر انشاءاللہ کے نہ کہو. انشاءاللہ انشاءاللہ وقت پر انشاءاللہ مفید ہوگا. انشاءاللہ سے اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی، کاموں میں آسانی ہو جائے گی. وہ آدمی منڈی جا رہا تھا کہ وہاں سے کوئی جانور دودھ کے لیے خرید کے لاؤں گا، تو کہنے لگا پیسہ موجود ہے، سامنے منڈی ہے اور جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں گائے لے آؤں گا. بیوی اس کی کہیں دور تفسیر پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا بابو جی انشاءاللہ تو کہے. انشاءاللہ کا کیا کام ہے؟ یہ رقم ہے، یہ منڈی ہے، یہ جا رہا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں. چلو. چلا گیا وہاں. ایک اچھی گائے اس کو پسند آئی، لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا پیسہ ایک بھی نہیں ہے، چور لے گیا ہے، جیب کٹی پڑی. اب گھر آیا، بیوی سے کہتا ہے میں تو منڈی جا چکا تھا انشاءاللہ، اور وہاں گائے بھی پسند آئی انشاءاللہ، اور میں خرید بھی چکا تھا انشاءاللہ، لیکن جب جیب دیکھا تو جیب تھی ہی نہیں انشاءاللہ. اب بے موقع 15 مرتبہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور موقع پر ایک دفعہ انشاءاللہ کہو، کام ہو جائے گا انشاءاللہ. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور رہنمائی پانے والے ہوں گے. قال حضرت نے فرمایا انه یقول، بے شک اللہ فرماتے انها بقرہ، بے شک یہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ تو جوتی ہے، تثیر الارض، جو آباد کرتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی ہے پانی کھیتی کو. کتاب قرآن مجید کو غور سے دیکھو. اور بات سنو یار، جو جانور ہل جوتتا ہے، ہل اس کا یہاں پر کنارہ بن چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہاں جگ پڑا رہتا ہے، جگ. اگر تو زمن پختوں کی منگوایو چگاڑے ہوتی تھا منڈائی کی چگوئے اخلی اور زمیندار پوئی ہوئی نگاوی تدیق وہی گاڑا ہوتی تھا معلومی کی دا چکارے کڑا ہے. اس کا باقاعدہ نشان لگا ہوتا ہے کہ اس پر ہل چلا ہے. تو کھلاڑی قسم کا بیل ہے. اس کو چگاڑے ہوتی اگے تو پختوں کی وہی جوتی صحیح بڑھتا جوتی. آج طالب علم غریب کئی رات کو چکر لگا رہے تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز کا حکم تھا کہ علماء اور طلباء کو تنگ کرے. طالب علموں کو پکڑ لیا. تحصیلدار نے پولیس کو حکم دیا کہ یہ روزانہ رات کو چلتے ہیں، طلباء کتنے نیک و اچھے ہوتے ہیں، یہ بدعنوانی پیدا کر رہا ہے. تو پولیس کو کہا یہ طالبان میں سوارش ہے، جس پائی میں سوریدو طالب بنے اور شاہ وقت اپرے ہو تو تاندار سے ٹوپو اور طالب دانو سنڈو لاپ پلا لڑو ویلے کولے سمے گے نا ویرزی جوتی نیم کنا سو کم مخی میں دا کارنا رہ کڑا ہے. جوتی نیم کنا لا ذلول، نہ تو وہ گائے جوتی ہے، تثیر الارض، جو ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی پلاتی ہے کھیتی کو، یعنی نہ جوتی ہے اور نہ ارٹھی ہے. یہ مطلب آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. زمانہ پختو ادب بم یادی انشاءاللہ. لا ذلول، نہ جوتی دا، تثیر الارض، چ اڑیز مکا، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ بور کئی پٹوتا، یعنی ارٹھی نہ دا، نہ جوتی دا اور نہ ارٹھی دا. وہ جو رہٹ چلاتا ہے بیل ارے تا رٹی ہوئی کیا. مسلمتن، صحیح سلامت ہے، لا شیۃ فیہا، رنگ مخالف نہیں اس میں. اب گائے مل گئے. قالو، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کہی اے موسیٰ. فذبحوہا، انہوں نے گائے کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، لیکن قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کر لیتے.
ضبط ہو گئی لیکن بڑے مرحلوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد۔ مشہور ہے کہ پھل کاٹتے ہوئے خربوزہ تربوز، جو پھل کٹنے کا ہے عام طور پر خربوزہ اور تربوز خطرہ ہوتا ہے کہ پھیکا نہ نکلے، تو فذبحوها وما كادوا يفعلون، پڑھ لے بسم اللہ کے بعد میٹھا نکلے گا۔ میں خربوزے کاٹ رہا تھا، چکتا تھا پھر رکھتا تھا کہ یہ تو بالکل پھیکا ہے، بالکل لوکی ہے، صابون ہے۔ ایک عوام بیٹھا ہوا تھا، ماں تو وہی اشرف علی سے جیسے خٹکی کریمہ علی کے لیے غوا آیا کر اعمال قرآنی میں لکھا ہے مولانا اشرف علی نے جو کلمہ لکھا ہے خربوزہ کاٹنے کا وہ پڑھو، تو میں نے پڑھا فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اب جو خربوزہ کٹا شہد سے زیادہ میٹھا نکلا۔ یہ بزرگان دین کے تجربے ہیں اور مناسبات ہیں، اس کے لیے حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ، کوئی شخص جب کام نہیں کرتا ہو اور اللہ پھر بھی اس سے لے لے تو دوسرا اس کو کہتے ہیں فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہ گائے کٹ تو گئی ہے لیکن یہ کاٹنا چاہتے نہیں تھے۔ ہائے ہائے،